أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. ہم لوگ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جو تقریر تھی نجاشی کے کورٹ میں اس کی سٹڈی کر رہے تھے. تو اس کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی ایک تو فرسٹ ڈے جب ہم نے جو صحابہ کرام کی زندگی تھی حبشہ کے اندر، اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا. پھر اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر مجموعی طور پہ ہمارے سامنے آ گئی تھی، اس کا رف ٹرانسلیشن. پھر اس کے بعد جو دوسرا لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے جعفر رضی اللہ عنہ کی ہی تقریر کی شرح کرنی شروع کی تھی. تو اس میں آدھا حصہ ہم نے کور کر لیا تھا، یعنی جو اسپیچ آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے، that is half of what جعفر رضی اللہ عنہ said in front of نجاشی. تو اس میں ہم نے ایک چیز اور دیکھی تھی کہ کانٹیکسچولائزیشن کی اہمیت کیا ہے، کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے یعنی جب بیان کرنا شروع کیا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو اور پیغام اسلام کو، تو سب سے پہلے جو ہے وہ عرب کے کلچر اور ماحولیات اور ان کی جو بری عادات تھیں، جو برے عقائد اور رسوم و رواج وہاں عام تھے، اس کو واضح کیا ہے. اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ ان کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھا جائے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. شارٹ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ احادیث اور قرآن وغیرہ کی آیات کو بھی جو ہیں وہ اسی طریقے سے سیاق و سباق میں رکھ کے، ان کے آگے پیچھے کو دیکھ کے، ان کی نزول اور بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے سمجھنا چاہیے. بالکل جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ہی اس سے جو ہے مسائل اخذ کرنا چاہیے ایسے کسی شخص کو جو کہ اس کی خود صلاحیت نہیں رکھتا ہو بہت زیادہ، یا جس کو تفصیلی نگاہ جو ہے آیات قرآنی کے اوپر یا احادیث کے ذخیرے کے اوپر جو ہے تفصیلی نگاہ جس کی نہ ہو، اس کو ایک یا دو یا 10 یا 20 یا 50 احادیث جان لینے سے ان سے اپنے من مانی کے رزلٹس جو ہیں نہیں ڈیرائیو کرنے چاہیے. یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے. انسان کسی بھی چیز کو، کسی کے کلام کو بھی پورے لائٹ میں، پورے سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہی انٹرپریٹ کرے تو بات صحیح طریقے سے جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. پھر ہم نے دوسری چیز یہ دیکھی تھی کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے آفٹر ڈسکرائبنگ دی سچویشن آف جاہلیہ، کیا سچویشن تھی اور پھر جاہلیت کا کیا مطلب ہے، ایک لغوی جو مطلب ہے، ایک تاریخی مطلب ہے جاہلیت کا، اور ایک تھیولوجیکل یعنی جو عقائد کے باب میں جو جاہلیت کو معنی ہے، وہ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے حضرت جعفر نے ان کے احکامات بیان کیے. جب نجاشی کے سامنے بات رکھی تو یہ بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جن کی صداقت و امانت اور پاک بازی اور ان کے نصب و حسب کو ہم اچھی طریقے سے جانتے تھے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے جعفر رضی اللہ عنہ نے بطور پروف استعمال کیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صداقت کو پہچاننے میں جہاں ان کے میسج کا اہم رول ہوتا ہے، وہیں ان کی شخصیات کے اندر جو ایک یوں کہہ لیجیے کہ یعنی تمام انسانی اوصاف کا بدرجۂ کمال موجود ہونا، یہ بھی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی صداقت کو پہچاننے کے لیے ایک عام انسان کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء جو آپ سے پہلے آئے ہیں سب کے سب شریف النسب تھے، سب کے سب جو ہے تمام پاکیزہ انسانی اوصاف جس پہ تمام انسانیت متفق ہے، جیسے مثال کے طور پہ ظلم نہ کرنا، سچ بولنا، امانت داری، اور جو شخصیت و کیریکٹر کی جاذبیت میں جو چیزیں اضافہ کرتی ہیں، وہ تمام اوصاف سے متصف تھے. ٹھیک ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام اس معاملے میں جو ہے وہ یعنی مشترک قدر مشترک یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام تمام انسانی اوصاف میں بدرجہ کمال ان کے اندر جو ہے چیزیں موجود تھیں. تو یہ بھی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی صداقت کو عام اذہان کے اوپر واضح کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. پھر یہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ سب سے اولین حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ شرک کا گلا گھونٹنے کا تھا اور توحید کا دامن پکڑ لینے کا تھا، اور توحید کا جو بنیادی مطلب ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں بہت دفعہ آ چکی ہیں، تو اب دوبارہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز ہمیں یعنی جو بار بار میں نے بیان کی ہے کہ اس تقریر کی شرح میں جو ہے آپ کے سامنے بات بھی آ گئی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، کوئی عام مرتبے کے صحابہ نہیں ہیں. اگرچہ عام صحابی بھی ہوتے تو ہمارے لیے تو بہت ہی قابل احترام، بہت ہی صاحب علم، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے جو ہیں وہ
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف شخص ہوتے، لیکن عام نہیں ہے وہ، اور خاص اس طرح سے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ وہ موقع ہے جب عمرۃ القضاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے، یہ ہم صلح حدیبیہ کے بعد پڑھیں گے، بہت بعد میں یہ واقعہ آئے گا. اس وقت جعفر رضی اللہ عنہ کی فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جعفر، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے جو ہے اخلاق میں اور تخلیق میں، یعنی کہ جو اخلاقی اوصاف ہیں اس میں، اور ظاہری جو ساخت ہے اس میں، دونوں اعتبار سے جو ہے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ تم ہو. لہٰذا اس سے بڑی کوئی یعنی ایسی فضیلت، ایسا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بڑی شہادت جعفر رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اخلاق میں بھی آپ سب سے زیادہ سملر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یعنی کہ جو ظاہری اوصاف ہیں، ظاہری یعنی کہ بناوٹ وغیرہ ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ سملر جو ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے. تو اس سے بھی ان کا مقام اور ان کا بلند کردار اور ان کے علم کی گہرائی اور ان کی اوور آل اسلام کی انڈرسٹینڈنگ پہ بہت بہترین جو ہے وہ روشنی پڑتی ہے. لہٰذا جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر جو ہے اسلام میں ایک سینٹرل رول رکھتی ہے، بہت اہم رکھتی ہے. اسی لیے ہم اس کو سرسری اس تقریر کو بیان کر کے نہیں گزرے، بلکہ ہم نے دو درس، آج دوسرا درس ہے اسی تقریر کی شرح میں، تو وہ ہم نے لیا صرف اس وجہ سے کہ یعنی کہ جتنے بڑا صاحب علم ہوتا ہے اس کی ہر بات میں اتنی گہرائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے دو چار باتیں ایسی بولتے بولتے نکل جاؤں تو اس بات میں عین ممکن ہے کہ کوئی وزن نہ ہو، یا عین ممکن ہے کہ وہ بات جو ہے وہ صحیح بھی نہ ہو، ممکن ہے نا، کیونکہ انسان کا علم کا جو لیول ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی باتوں میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب بڑے اہل علم کوئی کلام کرتے ہیں تو ان کی ہر بات میں جو ہے وہ کچھ گہرائی ہوتی ہے. اسی لیے جعفر رضی اللہ عنہ تمام علماء کے سردار ہیں، صحابہ کرام میں بھی یعنی بہت بڑے صاحب علم ہیں، تو ان کی تقریر کی ہم شرح پڑھ رہے ہیں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. یہ توحید کے تعلق سے ان کی جو بات تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی تھی. آگے جو انہوں نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور مزید احکامات دیے ہیں امت کو، اور جس کا بیان جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے کیا تھا، وہ ہم انشاءاللہ تعالی اب آگے پڑھتے ہیں اسی تقریر کا اگلا حصہ. تو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِالصِّدْقِ، یعنی اس نبی نے ہمیں جو ہے صدق کا یعنی سچائی کا حکم دیا. صدق الحدیث یعنی کہ وَأَمَرَ بِالصِّدْقِ الحدیث، کہ اس نبی نے ہمیں جو ہے وہ سچی بات کہنے کا حکم دیا. وَأَدَاءِ الْأَمَانَہ، اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا. وَصِلَةِ الرحم، اور اولو الارحام یعنی جو رشتہ داریاں وغیرہ ہیں ان کو جوڑنے کا حکم دیا. اس پہ میں نے یعنی پچھلے لیکچر میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ نے عہد جاہلیت کے تعلق سے بات بیان کی تھی تو یہ بیان کیا تھا کہ وہ اولو الارحام یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے تھے. تو میں نے بتایا تھا کہ اسلامی اصطلاح میں اولو الارحام کون لوگ ہیں، تو اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. بس شارٹ میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اولو الارحام میں سب سے یعنی بڑا درجہ جو ہے وہ ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا. ماں باپ کے بعد سب سے بڑا حق ہوتا ہے اولاد کا. اولاد کے بعد سب سے بڑا حق ہوتا ہے دادا دادی نانا نانی. ٹھیک ہے. اور چاچا ادھر سے یعنی باپ کے سائڈ سے سب سے بڑا حق چاچا کا، اور ماں کے سائڈ سے سب سے بڑا حق خالہ کا. پھر دوسرا یعنی لیول ہے وہ پھوپھی اور ماموں کا ہے. پھر بھائی بہن وغیرہ یہ سارے اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اصل جو جن کے بارے میں اولو الارحام شریعت میں اولو الارحام کا اطلاق ان رشتوں کے اوپر ہوتا ہے، تو ان کا سب سے زیادہ حق ہے. پھر کزنس وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں، لیکن جو میں نے بیان کر دیا کہ وہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ان کا ہے. اور آرڈر اور ترجیح کے اعتبار سے یوں کہہ لیجیے کہ ماں باپ اور اولاد کے بعد جو ہے سب سے زیادہ حق خالہ اور چاچا، اور پھر دادا دادی نانا نانی کا ہے. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بعض احادیث سے اس کی صراحت ہوتی ہے، اور یہ جو درجہ بندی ہے وہ میں نے آپ کو شیخ عبدالعزیز طریفی کی کتاب جو ہے الترغیب الی صلۃ الارحام وہاں سے جو ہے وہ یہ بیان کیا. میری اپنی رائے نہیں ہے یہ. چلیے آگے چلتے ہیں. تو اس نبی نے ہمیں جو ہے صلہ رحمی کا حکم دیا، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور حرام والکف عن المحارم یعنی حرام چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھنے کا حکم دیا. والدماء، خون بہانے سے ہمیں روکنے کا حکم دیا. ونہانا عن الفواحش، اور ہر قسم کی بیہودہ بدتمیزی والی چیزوں سے اس نبی نے جو ہے ہمیں منع کیا. اور زور یعنی ظلم اور زور والی باتیں جو ہے اس سے ہمیں روکا، اور ہمیں یتیم کا مال کھانے سے روکا. وقذف المحسناتی، یعنی کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں ان پہ زنا کی تہمت لگانے سے ہمیں روکا. وَأَمَرْنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَأَن نَعْبُدَ اللَّهَ، اور اس نبی نے ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دیا. وحدہ،
اس کو تنہا جانتے ہوئے، لا نشرک به شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ امرنا بالصلاۃ، اور اس نبی نے ہمیں نماز کا حکم دیا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، والصیام، اور روزے کا حکم دیا۔ اب یہ یعنی یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، اب ذرا سا ہم ایک ایک بات کو جو ہے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بیان آتا ہے، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے صدق الحدیث کا، بصدق الحدیث، اصل میں یہ صدق الحدیث جو ہے سچی بات، اس کا سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید کے بعد اولین اسلام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہر دور کے لیے بات ہے، لیکن اولین اسلام میں یعنی سب سے پہلے پہل جو ہے توحید کے بعد جن احکامات کا نزول ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہ، ان میں اہم ترین حکم جو ہے سب سے زیادہ یعنی اہمیت کا حامل حکم جو ہے وہ صدق الحدیث ہے، یعنی سچی بات۔ اور سچی بات کے تعلق سے یعنی جب جعفر رضی اللہ عنہ نے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب یہ تقریر دے رہے ہیں جعفر رضی اللہ عنہ، تو جہاد کے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، جہاد کے تعلق سے تفصیلی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تفصیلی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، سود وغیرہ کی حرمت کا کوئی تفصیلی حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، نماز، زکوٰۃ اور روزے کا بھی کوئی تفصیلی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آگے اس میں چونکہ اس حدیث کے اندر وہ الفاظ آئے ہیں تو ان کی تشریح آگے ہو جائے گی، لیکن اس وقت تک ان چیزوں کا کوئی تفصیلی حکم جو ہے نازل نہیں ہوا تھا۔ تو گویا توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متصل کر کے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اہم جو ہے وہ سچائی ہے، سچی بات کہنے کا۔ تو اس سے بھی سچی بات کہنے کی جو اہمیت ہے اسلام میں وہ واضح ہوتی ہے۔ ہم یعنی آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ بعض لوگ جو بظاہر دین و شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ جھوٹ ووٹ بولنے میں جو ہے وہ بالکل بھی پرہیز نہیں کرتے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اور اتنی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ انسان جو ہمیشہ سچ بات بولے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ متصل کر کے اس کے احکامات نازل فرمائے۔ گویا بندے کو توحید باری تعالیٰ کی پہچان کے بعد سب سے زیادہ جو ضروری چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر سچائی کی صفت ہو۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسری عبادات وغیرہ وغیرہ کی اہمیت کم ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بیماری یہ ہے عام لوگوں کے اندر، جب ایک چیز کی اہمیت بتائی جاتی ہے تو وہ دوسری چیز کی اہمیت کو جو ہے وہ کم سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، آگے اس کا بیان بھی آئے گا، لیکن میں یہاں پہ صرف صدق الحدیث کے بارے میں، سچی بات کے تعلق سے جو باتیں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی، لیکن ہاں اس کی اہمیت کو واضح کرنا جو ہے مقصود ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر۔ دوسری حدیث میں صدق کی اہمیت پہ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ جو سچائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی جو ہے، ان الصدق یعنی سچائی جو ہے، یہدی الی البر، کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سچائی فی نفس ہی اپنے آپ میں ایک قابل تعریف وصف ضرور ہے، لیکن صرف اپنے آپ میں یہ قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان نیکی کے راستے پہ چل پاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص سچائی کو لازم پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیکی کی توفیق زیادہ دے گا، اس کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور یوں کہہ لیجیے کہ ان کی فضائل جو پہلے آ چکے ہیں پچھلے لیکچرز کے اندر۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیاں جو ہے، اچھی باتیں جو ہے، اچھا عمل جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ گویا کہ انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو کوئی شخص اگر سچائی کو یعنی سچائی کے دامن کو تھام لے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، یعنی فی نفسی ہی یہ اپنے آپ میں بہت یعنی قابل تعریف اور یعنی کہ اجر عظیم کے حصول کا سبب ہے یہ عمل، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ جو شخص سچائی کو قبول یعنی کہ اپنے زندگی کا جزو لا ینفق بنا لیتا ہے، انٹیگرل پارٹ بنا لیتا ہے، تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ دوسری نیکیوں کو کرنے کا بھی جو ہے اس کے اندر توفیق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو صدق جو ہے بہت بڑی یعنی اہمیت کی حامل چیز، ہمارے یہاں بہت عام طور پہ جھوٹ بولنا بالکل یعنی بہانے پہ جھوٹ موٹ کا عذر دینا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو اس ریزن سے ہم نے کہا، نہیں یہ جھوٹ بات تو ہم نے اس ریزن سے کی، اس طرح سے جو ہے بہانے بازی کے ذریعے بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، خاص طور پہ گھریلو معاملات کے اندر۔ اور جو آفس وغیرہ میں جھوٹ بولتے ہیں وہ تو بالکل یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان تمام جھوٹ کا جو ہے اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ تو جھوٹ سے بچیں، اور صدق الحدیث کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہ جو ہے وہ نیکی کرنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلُ،
کہ ایک شخص جو ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکونو صدیقن، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق قرار پاتا ہے. یعنی کوئی شخص اگر لازمن سچ کو پکڑ لے، صرف دوسروں سے سچ بولے نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھی سچ بولے، خود کو بھی جھوٹی باتیں نہ سمجھائے. یعنی انسان عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کوئی گناہ کیا پر خود کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یار میں نے گناہ اس مجبوری میں کیا ہے، ارے یار یہ گناہ تھوڑی ہے، ارے یہ حرام تھوڑی ہے، ارے یہ اس مجبوری کے تحت میں نے کیا، ارے اب کر لیا اب نہیں کروں گا. اس طریقے سے انسان جو ہے اپنے ضمیر کو بھی شانت کرتا ہے. یہ جو انسان خود کو جھوٹ بولتا ہے نا، یہ بھی صدق کی منافی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ انسان کو، یعنی یہ بھی ایک طرح سے انسان کو ہدایت سے دور کرتا ہے. اور وہ جو جھوٹ ہم دوسروں سے بولتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے. تو یہ دونوں چیز انسان اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکونو صدیقن، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں یعنی یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ، اور یقیناً جھوٹی بات جو ہے، جھوٹ جو ہے، یہدی الی الفجور، یہ برائی کی طرف، گناہوں کی طرف جو ہے رہنمائی کرتی ہے. لہٰذا یہ شخص اگر جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بار بار جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو حرام کام کرنے کو آسان بنا دیا جاتا ہے نا. شریعت کے اندر جو ہے وہ ایک عمل اور پھر اس عمل کے پھر دوسرے وسائل بھی ہوتے ہیں. تو یعنی جو شخص اگر جھوٹ کو لازم پکڑ لے یا صدق کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے گناہ کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک گناہ جو ہیں، اللہ کی نافرمانی جو ہے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اور ایک شخص جو ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابن، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اسے کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے یعنی کہ سچی بات کی طرف جو ہے خوب توجہ کریں، سچی بات کو جو ہے وہ خوب لازم پکڑیں اور ہر قسم کے جھوٹ سے جو ہے بچیں. یہ ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. دوسری ایک حدیث ہے جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. میں اسی صدق کی تفصیل میں پھر آپ کو حدیثیں بیان کر رہا ہوں. ابھی ہم خطبے میں تو وہ پہلے لائن پہ ہی ہیں، وہ امر بالصدق، کہ صدق الحدیث، کہ اس نبی نے ہمیں سچی بات کا حکم دیا. اب یہ صدق الحدیث کی تھوڑی تشریح آپ کے سامنے آئی، اور اس کے لیے استدلال کے طور پہ میں آپ کے سامنے حدیثیں بیان کر رہا ہوں. تو عبادہ بن صامت سے مروی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذمنو لی ستن من انفسکم اذمنو لکم الجنہ، کہ نہیں، ازمنو لکم الجنہ، کہ انہی عام لوگوں سے کلام فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے 7 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، نہیں 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں 6 چیز جو ہے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کیا کیا کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اصدقوا اذا حدثتم، کہ تم سچ بولو جب بھی تم بولو، یعنی جب بھی تم کوئی کلام کرو تو سچ بولو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کی ضمانت مانگی ہے امت سے کہ اگر تم یہ 6 بات کر دیتے ہو تو جنت کی میں ضمانت تمہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ 6 باتیں کیا کیا ہیں اس کو ذرا دھیان سے سنیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم سچ بولو جب بھی تم بولو، یعنی جب بھی تم کلام کرو تو سچ بولو. وعوفوا اذا وعدتم، اور وعدے کو پورا کرو جب بھی تم وعدہ کرو، یعنی وعدے کی وفا کرو جب بھی تم وعدہ کرو، چاہے وہ وعدہ خود سے ہو چاہے دوسرے سے ہو. دوسرے سے جو آپ نے وعدہ کیا ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، خود سے جو آپ نے وعدہ کیا اس کی اہمیت اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کم ہے. اور جو وعدہ آپ نے اللہ سے کیا وہ اس کی اہمیت ان دونوں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ، وعوفوا اذا وعدتم، کہ وعدے کی وفا کرو جب بھی تم وعدہ کرو. اور جب بھی تمہیں امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے تو اس امانت کو ادا کرو. تو اس سے جو ہے ادا الامانہ و ادا الامانہ، جو آگے الفاظ ہیں اسی تقریر کے، اس کا بھی بیان اس حدیث کے زیر میں آ گیا. وَاحْفِظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی تمام قسم کی فحش چیزوں سے جو ہے خود کو بچاؤ. وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنے نگاہوں کی جو ہے وہ نگاہوں کو نیچے رکھو، بری چیزوں پہ اپنی نگاہوں کو پڑنے سے بچاؤ. وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے روکے رکھو ہر بری چیز سے، ہر حرام مال سے، دوسرے کا حق کھانے سے، دوسرے پہ غلط ہاتھ اٹھانے سے، دوسرے پہ غلط ظلم کرنے سے، ان چیزوں سے خود کو روکے رکھو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک طرف صدق الحدیث کا بیان آ گیا، دوسری طرف امانت کا بھی بیان آ گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے، کسی نے کوئی چیز تمہیں دی تو اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا کر دو. وہ ادا الامانت و ادا الامانت، اور تم امانت جو ہے وہ ادا کرو. یہ بھی جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کا توحید کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، صدق الحدیث کے بعد اگلا پوائنٹ. تو امانت کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی امانت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی پیسہ رکھوایا، کوئی یا کوئی بات آپ سے کہی، تو پیسہ رکھوایا تو ظاہر ہے وہ اس امید کے ساتھ رکھوایا کہ آپ اس کو یعنی کما حقہ لوٹا دیں گے، یا کوئی مال رکھوایا تو بنا ضائع کیے آپ اس کو لوٹا دیں گے. ٹھیک ہے.
تو آپ جو ہے اس کو ایز اٹ از لوٹا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں امانت کو میں خیانت نہ کرنا، یعنی امانت کی پاسداری کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کسی نے کوئی ایسی چیز رکھوائی جو آپ کے استعمال میں لانے سے اس میں کچھ کمی آ جائے گی، ہے نا، کچھ اس کی کوالٹی کم ہو جائے گی، تو اس کو آپ اس شخص کی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اسی طرح آپ کے پاس کسی نے کوئی پیسہ رکھوایا، تو پیسہ رکھوایا تو پیسے کے تعلق سے دو باتیں ہیں۔ اگر تو پیسہ رکھوایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس پیسے کو آپ بزنس میں انویسٹ کر کے جب وہ بندہ آپ سے مانگے گا تو آپ ایز اٹ از اس کو لوٹا سکتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی پیسے کا تعلق اور دوسرے مال کے تعلق میں فرق ہے۔ پیسے میں یہ ہے کہ آپ کو مقصد اس کو لوٹانا ہے، اگر جس دن اس نے آپ سے مانگ لیا اس دن آپ لوٹانے کے لیے کیپیبل ہیں، دین یو کین یوز دیٹ منی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ اگر میں اس پیسے کو استعمال کر لوں اپنے ذات پہ یا اپنے گھر میں، اور جس دن اس نے مانگا اس دن میرے پاس نہیں ہوگا، تو آپ اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو مقصد کیا ہے پیسے کے کیس میں، کہ آپ اس کو اس ڈے پہ، جس ڈے پہ اس نے مانگا اس ڈے پہ لوٹا پائیں۔ اگر آپ اس کو اس ڈے پہ لوٹا سکتے ہیں سیم اماؤنٹ آف منی، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ اس کو آپ وقتی طور پہ بزنس وغیرہ میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز اس کے تعلق سے یہ پیسے کے تعلق سے بات ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے جو امانت یعنی کہ بات کے تعلق سے، مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے کوئی بات کہی، کوئی راز کی بات کہی، ٹھیک ہے۔ اب وہ راز کی بات کسی کے لیے نقصان دہ نہیں تھی، اب تو اس میں دو کیٹیگری ہے، اس نے ایسی راز کی بات کہی جو واقعتاً کسی کے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب بن سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ زر کو ریموو کرنا ہے، نقصان دہ یعنی اس سچویشن میں آپ اس کی امانت کو قبول نہ کریں اور بول دیں کہ اگر تم نے یہ مجھے یہ بات بتائی ہے تو میں یہ اس کو بیان کر دوں گا کیونکہ اس سے فلاں آدمی کا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ امانت کو قبول ہی نہ کریں اس سے۔ لیکن اگر اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا، وہ ایک بات اس نے رکھی ہے، راز کی بات ہے، تو اس کو آپ لوگوں میں بیان نہ کریں۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو اس نے خود کہا ہو کہ یار لوگوں میں اس بات کو بیان نہ کرنا، تو بالکل حرام ہے، قطعاً حرام ہے کہ آپ اس بات کو دوسروں کو بیان کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود سے زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ لوگوں میں بیان نہیں کرنا، لیکن جب وہ آپ کو بیان کر رہا ہے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس بات کو مخفی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، خاموشی سے آپ کو بتا رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے امانت ہے، اس کو بھی آپ جو ہے دوسری جگہ بیان نہیں کر سکتے، نہ ظاہراً بیان کر سکتے ہیں نہ بہانے سے بیان کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ کامن ہے، خاص طور پہ یہ چیزیں یعنی برا نہیں مانیے گا عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے یعنی بچنا چاہیے۔ اور اسی کا ٹھیک الٹ ہوتا ہے، یعنی امانت تو یہ ہے کہ آپ کسی کی صحیح بات کو بھی دوسروں تک نہ پہنچائیں، یعنی کسی نے کوئی صحیح بات راز کے طور پہ آپ کے سامنے کہی ہو اور آپ اس کو دوسروں میں نہ پھیلائیں، تو یہ امانت ہے۔ لیکن اس کی دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نمیمہ، نمیمہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بات کسی کے بارے میں غلط ادھر ادھر پھیلا دے، کسی کوئی جھوٹ بات سنی کسی کے بارے میں 10 جگہ اس نے پھیلا دی بغیر تحقیق کے، اور تحقیق بھی کر لی، کسی کے بارے میں ثابت بھی ہو گیا کہ اس کی پرسنل لائف میں اس نے کوئی غلط کام کیا، تو اس کو بھی پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے پاس جا کے جو ہے اس سے بات کرنی چاہیے کہ تم یہ غلط کام جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی پھیلانا نہیں چاہیے، یعنی کسی کے بارے میں آپ کو غلط بات بھی معلوم چل گئی تو اس کے بھی اشتہار کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ اس شخص کو جا کے نصیحت کیجیے فردن اور سمجھائیے، اگر وہ چھوٹی عمر کا ہے تو اس سے باپ سے اس کے ماں سے جا کے وہ بات کہیے، لیکن اس کو پبلک میں عام نہیں کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نمیمہ، نمیمہ کے تعلق سے بہت کامن ہے ہمارے یہاں کہ جھوٹی باتیں جو ہے وہ چٹخارا لے لے کے مزہ لے لے کے لوگ جو ہے ایک دوسرے میں پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید آئی ہے اس تعلق سے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول والغیبہ والنمیمہ، کہ زیادہ تر جو عذاب القبر ہے، یعنی کہ قبر میں جو زیادہ تر عذاب ہوتا ہے وہ تین باتوں کی سبب ہوتا ہے، ایک یہ کہ پیشاب کے قطرے سے انسان جو اپنے آپ کو صحیح طریقے سے محفوظ نہ رکھے، اور دوسری جو جملہ ناپاکیاں اس سے خود کو محفوظ نہ رکھے، اس کے سبب بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے اگر جان بوجھ کے کرتا ہے کوئی ایسا، یا اس معاملے میں جو ہے وہ دھیان نہیں دیتا۔ دوسرا فرمایا غیبت، غیبت کے نتیجے میں بھی جو ہے قبر میں بڑا شدید عذاب ہوتا ہے، اور تیسرا نمیمہ یعنی جھوٹی باتیں دوسروں کے بارے میں پھیلانے سے بھی جو ہے قبر میں بڑا عذاب ہوتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور یہ ادا الامانہ کے اپوزٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ کیا ہے، وصلۃ الرحم، یعنی ہمیں جو ہے وہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور اولو الارحام کون کون ہے ان کی تفصیل آ چکی ہے، اس تعلق سے بھی میں آپ کو یعنی اس میں اتنی ترغیبات آئی ہیں احادیث کے اندر کہ اگر جمع کیا جائے تو کم سے کم 10 لیکچر جو ہے صرف اسی ٹاپک پہ دیا جا سکتا، منیمم 10 لیکچرز کے وہ رشتہ داری کے جو حقوق ہیں قرآن و سنت میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ توحید کے ساتھ متصل کوئی دوسری چیز اتنی زیادہ شدت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی جتنے رشتہ داری کے حقوق بیان کیے گئے، یہاں تک کہ آپ اسلام کا مزاج جانتے ہیں کہ وہ کفر و شرک کو کسی بھی حال میں ٹالریٹ نہیں کرتا، اور کفار کے ساتھ موالات کو بھی ٹالریٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود
جو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ کافر بھی ہے، اگر وہ اسلام کا دشمن نہیں ہے لیکن عام کافر ہے، تو اس کے ساتھ بھی جو ہے آپ کو رشتہ داری کے پورے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ کفر کے باوجود ایک انسان کے رشتہ داری کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں حسن سلوک وغیرہ کے، اگرچہ وہ وارث نہیں ہوگا، یعنی وراثت جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہوگی، وراثت منتقل نہیں ہوگی، لیکن جو دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کے معاملات ہیں اور جو حقوق ہیں وہ کافر بھی ہو رشتہ دار تو بھی اس کے ادا کیے جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی رشتہ دار کافر ہے تو بھی اس کے حقوق کی وجوبیت کا اہتمام اسلام نے کیا ہے. تو اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے، اگر وہ جو ہے وہ دین کی بنیادی شروط اور پابندیوں کو پہ عمل کرنے والا ہے، تو پھر بتائیں آپ کہ اس چیز کی مزید جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت واضح ہو جائے گی. تو کسی بھائی کا آڈیو آن ہو جائے بیچ میں تو اس کو آف کر لیجیے. بہرحال تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق جو ہیں بہت زیادہ ہیں شریعت کے اندر. مثال کے طور پہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، کہ جو یعنی صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داری کے حقوق ہیں یا رشتہ داری جو ہے وہ عرش کے ساتھ معلق ہے، عرش کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے. اب اس کی کیا کیفیت ہے اللہ علم، ہم نہیں جانتے، کیونکہ معاملہ کیا ہے نا، آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بعض ایسی ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں جس کی اللہ کے یہاں شکلیں ہیں، یعنی دنیا کے اندر اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ سچائی کی کوئی شکل تو نہیں ہے، کوئی فزیکل باڈی تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک عالم مثال، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں جو ہے وہ ایبسٹریکٹ چیزوں کی بھی جو ہے وہ شکل ہوتی ہے. اب یہ یہاں کا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں حدیث سے استدلال کر کے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا ہے کہ جو ہے وہ ایک عالم ایسا ہے اللہ کے ہاں جہاں ایبسٹریکٹ چیزیں بھی اپنی شکل کے ساتھ موجود ہیں. تو اس میں ایک یہ ہے کہ صلہ رحمی کے تعلق سے اس حدیث میں آیا ہے کہ الرحم، کی جو صلہ رحمی ہے، معلقۃ بالعرشی، کہ وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تقول، اور وہ کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جس نے مجھے جوڑا، جس نے میری پاسداری کی، میرا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا خیال رکھے گا، اسے جوڑ کے رکھے گا. ومن قطعنی، اور جس نے مجھے توڑ دیا، قطعہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے تعلق کو منقطع کر لے گا. تو پتہ یہ چلا کہ صلہ رحمی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. دوسری ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وصیت فرمائی ہے تمہاری ماؤں کے تعلق سے. ثم یوصیکم بامہاتکم، پھر تمہیں وصیت فرمائی ہے تمہاری ماؤں کے تعلق سے. ثم یوصیکم بآبائکم، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے باپوں کے تعلق سے تمہیں وصیت فرمائی ہے. ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے جو قریب تر رشتہ دار ہیں اور پھر اس سے جو قریب تر رشتہ دار ہیں ان کے تعلق سے تمہیں وصیت فرمائی ہے. ایک اور حدیث ہے صلہ رحمی کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ وصلۃ الرحم یزید اللہ بہما فی العمر ویدفع بہما میتۃ السوء. یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو دھیان سے سنیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو محفوظ کر لیں، آپ اگر یاد کر سکیں تو یاد کر لیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے تعلق سے، خاص وصف بیان کیا، خاص فیچر بیان کیا دو چیزوں کا. کیا فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ، کہ بے شک صدقہ جو ہے، وصلۃ الرحمی، اور رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنا. کون سی دو چیز؟ ایک صدقہ اور ایک رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنا. یزید اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ کرتا ہے، بہما، ان دونوں کے ذریعے جو ہے، یعنی صدقہ اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا، کس چیز کو زیادہ کرتا ہے؟ فی العمر، عمر میں زیادتی کا سبب ہے، یعنی انسان کی زندگی کی زیادتی کا سبب ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. وَيَدْفَعُ بِهِمَا مَيْتَةَ السُّوءِ، اور ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے بری موت سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. تو کتنی، یعنی اب آپ بتائیں اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ حدیث میں کتنی واضح الفاظ میں جو ہے رشتہ داری کے حقوق کے تعلق سے باتیں آئیں کہ ان صدقۃ وصلۃ الرحم، وصلۃ الرحم، کی صدقہ اور یعنی صلہ رحمی جو ہے وہ یزید اللہ بہما فی العمر، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو عمر میں اضافہ فرماتا ہے اور بری موت سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے. اور ایک حدیث اور آپ کے سامنے، جو چونکہ صلہ رحم بہت لمبا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت طویل کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں موقع کو غنیمت جانتا ہوں اور تین چار حدیثیں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ یہ ٹاپک آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ہمارا مقصد سیرت پڑھنے کا صرف واقعات کی نظر ثانی نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں اور جو اسلام میں ان چیزوں کی اہمیت ہے اس کو واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصدقتی، کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین چیریٹی کون سی؟ علی ذی الرحم
یہ وہ صدقہ ہے جو انسان جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، یعنی آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے نا، تو اس کو پیسہ اگر آپ دیتے ہیں، اس کی مدد جو آپ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اس سے بہترین کوئی صدقہ نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الفضائل، کہ سب سے بہترین فضیلت جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ ان تصل من قطعک، سب سے بڑی فضیلت اس بات میں ہے کہ تم اس کے ساتھ جڑو جو تم سے کٹتا ہے، یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا صرف یہ نہیں کہ جو میرے ساتھ اچھا رہے گا میں اس کے ساتھ اچھا رہوں گا، یہ تو برابری کا سلوک ہے، اس میں یہ کوئی بہت فضیلت کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل فضیلت کس میں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل الفضائل، سب سے زیادہ بڑی فضیلت کی چیز کیا ہے؟ کہ ان تصل من قطعک، کہ تو اس کے ساتھ جڑ جائے جو تجھ سے کٹتا ہے، یعنی رشتہ داری میں جو تجھ سے رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرتا ہے تم اس کے ساتھ جڑو۔ وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور تم اس پہ خرچ کرو جو تم پہ خرچ نہیں کرتا ہے یا جو تم پہ خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وَتَصْفَحَ أَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تم اس کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، صفائی کا معاملہ کرو جو تم پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ رشتہ داری کے تعلق سے خاص طور پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عام نہیں ہے، یعنی عام میں بھی یہ اچھے اوصاف ہیں، لیکن رشتہ داری میں خاص طور پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑی فضیلت کے حامل جو ہیں یہ اعمال ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو صلہ رحمی کی اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے قرآن و سنت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا حکم یہاں بیان کیا، پہلا صدق الحدیث، دوسرا امانت ادا کرنا، تیسرا صلہ رحمی، اور صلہ رحمی کے تعلق سے جو احادیث میں فضیلت آئی ہیں وہ بے انتہا ہیں، لیکن 5 حدیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ آگے اللہ کے رسول حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی بڑی اہمیت جو ہمارے زمانے میں ذرا کم ہو گئی ہے، چونکہ لائف جو ہے بہت ہی محدود اور کنفائنڈ ہو گئی اپنی ذاتی حد تک، لیکن اس میں بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مروی ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے اتنی وصیت کی کہ مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پڑوسیوں کو بھی وارث میں داخل کر دیں گے، یعنی جو انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو اس کے جو مال منتقل ہوتا ہے اس کے وارثوں کے پاس جاتا ہے نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حالانکہ پڑوسی وارث نہیں ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی مجھے اتنی تلقین کی کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید جو ہے پڑوسیوں کو وارث بنا دیا جائے۔ تو اس سے جو ہے پڑوسی کے حقوق واضح ہوتے ہیں۔ والکف عن المحارم، اور ہمیں جو ہے وہ حرام چیزوں سے ہاتھ کو روکے رکھنے کا اس نبی نے حکم دیا، اور خون بہانے سے جو ہے ہمیں رکنے کا حکم دیا۔ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور ہمیں جو ہے ہر بری چیز، بیہودہ چیزوں سے، گندی چیزوں سے، جسے یعنی ہر صاف طبیعت انسان کو چڑ ہو، یعنی فواحش میں وہ تمام چیزیں، گانا بجانا، ڈانس وغیرہ ساری چیزیں جو ہے، اور ایسی موویز جس میں اس طرح کے یعنی معاملات ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں داخل ہیں، اور وہ پروگرامز جن کے ذریعے ان چیزوں کو عام کیا جاتا ہے، وہ کتابیں جن کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو عام کیا جاتا ہے، وہ لٹریچر جس میں جو ہے یعنی کہ بہت زیادہ رومانس اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے فواہش میں درجے، یعنی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے داخل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی کہ ظلم والے باتوں سے، ظلم والے زور والی باتوں سے بھی ہے جو ہے روکا، اور یتیم کا مال کھانے سے بھی روکا، یعنی کہ یتیم کی پراپرٹی کے پراپر تحفظ کے لیے اسلام نے ایک چیز یہ بھی اپنائی کہ جو ہے وہ یعنی بڑی تلقین آئی ہے کہ یتیم کے مال سے بچا جائے، یتیم کے جو ہے وہ جو لوگ بھی یتیم کی کفالت کریں وہ بھی ان کے پیسے میں سے کچھ خرچ جو ہے وہ نہ کریں، اور پاک دامن عورتوں پہ جو ہے وہ ہم غلط تہمت، زنا کی تہمت جو ہے لگانے سے ہمیں روکا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا، یہاں تک کہ یہ بیان کیا کہ جو پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں یا جھوٹی باتوں کو پھیلا کے انہیں بدنام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے اس کو کاؤنٹ کیا، اور شرک کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کیا۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا جس کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں آیا ہے بڑی تفصیل سے، مختلف روایتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اس تعلق سے، اس میں ایک گناہ جو یہ بھی ہے کہ کسی پاک دامن، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن خاص طور پر کسی عورت پہ جو ہے وہ اگر آپ اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلائیں تو یہ جو ہے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کو پل صراط پہ قید کر دیا جائے گا، اور جہنم میں اس کو لٹکا دیا جائے گا قید کر کے، اور کہا جائے گا کہ جو بھی تم نے جھوٹی بات اس فلاں عورت کے بارے میں پھیلائی تھی اس کو ثابت کرو، اور جب تک وہ ثابت نہیں کر سکے گا اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور تصور کیجئے کیا وہ کبھی ثابت کر پائے گا؟ جھوٹ بات انسان جو ہے وہ دنیا میں بھلے پھیلا دے، لیکن کیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ثابت کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی باتیں جو ہیں، خاص طور پہ اس طرح سے کسی کے بارے میں افواہ اڑی اور اس کو جو ہے وہ
پھیلا دیا گیا، تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے بہت سختی سے بچنا چاہیے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ وَأَمَرْنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا وحدہ، یعنی تنہا اللہ کی عبادت کا جو ہے حکم دیا، لا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَأَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ نماز کا حکم دیا، وَالزَّکَاةِ وَالصِّيَامِ، اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا اور روزے کا بھی حکم دیا۔ یہاں ایک اور چیز بتانا مقصود ہے، اس تینوں چیزوں کے تعلق سے آج بات آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے کہ نماز، نماز جو ہے وہ کب فرض ہوئی؟ اس تعلق سے ایک بات سمجھ لیجیے کہ جس طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز، اور پورے جو ہے وہ سنن اور اس کے آداب اور شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو اس کے ارکان وغیرہ ہیں اس کا پورا دھیان رکھتے ہوئے، اس کیفیت کے ساتھ جس پہ ہم پڑھتے ہیں، جس ظاہری کیفیت پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی فرضیت کب ہوئی ہے؟ معراج کے موقع پہ ہوئی۔ اور معراج کب ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال ہوا ہے، صحیح ترین قول کے مطابق جو ہے وہ 11ویں سال ہوا ہے۔ تو اور ابھی ہم جو ہے چھٹے سال میں چل رہے ہیں ہجرت کے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے چھٹے سال میں ہم چل رہے ہیں۔ اور نماز کب فرض ہوئی؟ اس کیفیت کے ساتھ، اس پوری ڈیٹیلنگ کے ساتھ جس پہ ہم ابھی قائم ہیں، وہ فرض ہوئی ہے 11 نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 11ویں سال۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت جس نماز کا ذکر ہو رہا ہے وہ نماز نہیں ہے جو ہم ابھی جانتے ہیں، لیکن پھر یہ کون سی نماز ہے؟ تو اس تعلق سے احادیث میں جو ہیں وہ چند اشارے آئے ہیں، اور اولین جو سیرت کی کتابیں جس میں سیرت کے واقعات منشن ہے، اس میں یہ باتیں آئی ہیں کہ اس زمانے میں 2 نمازیں فرض تھیں مسلمانوں کے اوپر، اور وہ نماز اتنی ڈیٹیلڈ ارکان کے ساتھ نہیں تھی جتنی ہمارے زمانے میں، پھر اس کے اتنے شروط اور موانع، یعنی شروط اتنے زیادہ نہیں تھے جتنی اب ہیں، اور وہ نماز میں بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی جو اب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ارلی نمازیں کیسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بھی نماز پڑھتے رہتے تھے، اور کوئی آپ سے کچھ پوچھتا تھا تو آپ جواب بھی دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں، یعنی رحیق المختوم وغیرہ میں، یہ روایتیں منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے بعض اعتراضات کا جواب جو ہے نماز میں دیا۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی حیثیت ایک مجرد پریئر کی سی تھی اس زمانے میں، اس پوری ہیبت اور شکل کے ساتھ نہیں تھی جس طریقے پہ ہم معراج کے بعد دیکھتے ہیں کہ فرض ہوئی۔ دوسری، نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود وغیرہ سے مروی جو ہے بخاری میں روایت موجود ہے کہ، اور غالباً عبداللہ ابن مسعود سے ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یا انس بن ملک سے، اللہ علم۔ تو ان دونوں سے میں سے کسی سے مروی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک جو ہے حالت نماز میں سلام کا بھی جواب دے دیتے تھے۔ پھر حالت نماز میں کلام کی بھی اجازت تھی، لیکن ایک زمانہ جب سورہ اعراف کی آیت کا نزول ہوا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو پھر جو ہے اس آیت کے نزول کے بعد، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اس آیت کے نزول کے بعد جو ہے وہ کلام، نماز کے دوران کلام جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، بات کرنے کی اجازت نہیں رہی نماز میں۔ اور پھر نماز میں امام کے پیچھے جو ہے وہ جو امام سورت پڑھتا ہے، اگر حالت یعنی بآواز بلند سورت پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے قرات بھی نہیں کرنی ہے، خاموشی سے امام کو سننا ہے۔ تو یہ احکامات اور اس کے اور مزید تفصیلی احکامات کا نزول جو ہے وہ اسی آیت کے نزول کے بعد ہوا۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ نماز بہت ایلیمنٹری طریقے کی پریئر تھی، اور اس میں جو ہے وہ بات وغیرہ کرنے کی اجازت تھی، اس میں جو ہے سلام وغیرہ کی جواب دینے کی اجازت تھی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اپنے گھر کے اندر، اور کوئی دروازے پہ آتا تو آپ حالت نماز میں جا کے دروازہ کھول دیتے تھے اور واپس آ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جس کیفیت پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان احادیث سے جو معراج کی فرضیت نماز سے پہلے کی نماز کا بیان کر رہی ہیں، ان احادیث سے ہم یہ استدلال نہیں کر سکتے ہیں کہ نماز میں یہ حرکات جو ہے جائز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص آئے ہوئے کہے کہ ایک حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی یا پانچویں ہجری میں، چوتھی یا پانچویں نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور کوئی گیٹ پہ آپ کے آیا تو آپ حالت نماز میں گئے، گیٹ کھول دیا اور واپس آ کے نماز پڑھنے لگے۔ تو اس حدیث سے کوئی استدلال کرے کہ نماز میں جو ہے وہ آپ گھر میں نماز پڑھتے رہیں، کوئی گیٹ پہ آ جائے تو جا کے گیٹ کھول سکتے ہیں، اس کی اجازت شریعت میں ہے۔ تو اگر کوئی یہ استدلال کرتا ہے تو یہ استدلال باطل ہے، غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس حیبت پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے، وہ 11ویں نبوی میں فرض ہوئی ہے، اور یہ واقع اس سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی بات جو ہے وہ یہاں واضح ہو گئی۔ ایک اور چیز سمجھنی ضروری ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے شریعت میں،
وہ بہت زیادہ ہے. یعنی اب ہم اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو معراج کے بعد فرض ہوئی ہے، جو 5 وقتہ نمازیں ہیں. اس تعلق سے بے انتہا جو ہے روایتیں کثرت کے ساتھ جو ہے کتب احادیث میں منقول ہیں، جس میں یہ کہ نماز کی اہمیت کا بیان ہوا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ جو ہے وہ انسان کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان جو حائل چیز ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ جو یعنی کہ ایمان اور کفر کے درمیان کی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایتوں میں نماز کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے، اور نماز کے چھوڑنا بہت بہت بڑا گناہ ہے. یعنی شریعت میں سب سے اکبر الکبائر میں، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے. ایک حدیث کے اندر نماز کی اہمیت کے تعلق سے جو امام احمد بن حنبل کی مسند میں مروی ہے اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کی ہے، وہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علی هذه الصلوات علی هذه الصلوات، کہ جو شخص جو ہے یہ ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ان 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، حیث ینادی بہا، جب اس کے لیے پکارا جائے، یعنی جب اذان دی جائے نماز کے لیے، تو جو شخص ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی مسجد جا کر باجماعت سے نماز ادا کرتا ہے، کن لہ نورا و نجاتا و برہانا یوم القیامہ، تو اس شخص کے لیے جو ہے قیامت کے دن نور ہوگا، نجات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے پاس ایک پروف ہوگا قیامت کے دن. ومن لم یحافظ علیہا، اور جو شخص جو ہے ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، جماعت سے ان کو ادا نہیں کرتا، یا مجرد نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، لم تکن لہ نورا ولا نجاتا ولا برہانا، تو اس شخص کے لیے جو ہے کوئی نور نہیں ہوگا قیامت کے دن، کوئی نجات نہیں ہوگی، اور کوئی جو ہے پروف نہیں ہوگا اللہ کے پاس یوم القیامہ، قیامت کے دن. وہ حشیرہ، اور اس شخص کا حشر جو ہے، اس شخص کو قیامت کے دن اٹھایا کس کے ساتھ جائے گا، حساب کس کے ساتھ کیا جائے گا، مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف، اور اس شخص کا حساب جو ہے وہ فرعون اور حامان اور قارون و ابی بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. بہت شدید وعید اس حدیث کے اندر آئی ہے نماز چھوڑنے والے پہ، اور بڑی فضیلت آئی ہے اس شخص کے لیے جو پابندی سے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، اچھے طریقے پہ سنن اور اس کی جو یعنی کہ شروط ہے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے. تو پتہ ہی چلا ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے اپنی جگہ بالکل مسلم ہے اور بالکل واضح ہے، اور شریعت میں تمام فرائض میں، یعنی کہ تمام واجبات میں، توحید کے بعد سب سے بڑا واجب، سب سے بڑا فرض، سب سے بڑا فرض، سب سے بڑا فرض جو ہے وہ نماز و زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کا اس نبی نے ہمیں حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس زکوٰۃ سے مراد فرض زکوٰۃ نہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو 9 ہجری میں جا کے فرض ہوئی ہے. 9 ہجری میں آپ تصور کیجئے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بھی تقریباً 7 اور 9 16 سال بعد جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. لیکن یہاں اس زکوٰۃ سے مراد نفلی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، نفل غریبوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنے کا جو حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابتدائی اسلام سے ہی دیا ہے. یہ فرض زکوٰۃ کا بیان یہاں نہیں ہو رہا، لیکن فرض زکوٰۃ کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور نماز کے تقریباً برابر عمل ہے زکوٰۃ جو ہے. والصیام، اور اس نبی نے ہمیں روزے کا بھی حکم دیا. یہاں بھی یہ فرض روزے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ روزہ جو ہے 2 ہجری میں جا کے فرض ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد. اور اس واقعے سے اگر ہم دیکھیں تو 7 2 9 سال بعد فرض ہوا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ اور نماز اور روزے کا بیان ہوا ہے، یہ تمام کے تمام زکوٰۃ اور روزے کا جو بیان ہے وہ نفل زکوٰۃ اور روزے کا بیان ہے، اور نماز جو ہے وہ ایلیمنٹری نماز ہے جو اس زمانے میں 2 وقت کی فرض تھی مسلمانوں کے اوپر. اور یہ نماز وغیرہ کو بعد میں بیان کرنے کا، زکوٰۃ اور روزے کو بعد میں بیان کرنے کا بھی مقصد یہ نہیں کہ ان کی اہمیت کم ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت چونکہ یہ چیزیں اس طریقے پہ فرض نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ان کو بعد میں بیان کیا گیا، اور باقی جو ہے صدق الحدیث اور امانت اور وغیرہ وغیرہ چیزیں جو اس وقت فرض ہو چکی تھیں، ان کو اس پہ مقدم کیا گیا اور ان کو پہلے بیان کیا گیا. تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کا ایک پیراگراف ہے جو آج ہم سمجھ پائے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ جو ہے ہم اگلے لیکچر میں سنیں گے. میں نہیں چاہتا کہ اس میں آپ کو جلدی جلدی کوئی ایسا معاملہ کیا جائے تاکہ جو ہے بات میں کچھ کمی رہ جائے یا اس کی تفصیلات میں کچھ کمی رہ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مضامین ہیں وہ بہت گاڑھے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. تو یہیں پہ میں اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی ختم کرتا ہوں. یہ ایک پیراگراف آپ کے سامنے جو اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی تشریح آج ہم نے کی ہے. بچا ہوا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں یہ پوری کی پوری تقریر جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آج ہم نے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خطا آج کے لیکچر میں ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آگے بھی اس سیرت کو اچھے طریقے سے اٹینڈ کرنے والا اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہوں 3 4 منٹ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہوگا وہ لے لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.